اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو, ان کا بھی شکریہ ادا کرو. مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں. وہ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے, تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں, جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا. 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا. اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے, گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے. تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا. پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی. تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں, دیسی دیہاتی, وہ ہم نا ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی, اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے, اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا, کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا, پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا, پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی, پھر مجھے مکان لے کے دیا. 1-2 سال تک کس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا. اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا. اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا, شکایتیں بھی کرنے لگا. تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا, جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے, اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے. آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا, اور کیا دکھ سہے, کیا تکلیف ہے. اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے, اور یہ تو تیرا محسن ہے. اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے, تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا. میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے, ہم جو استاد صاحب تک پہنچے, ہم جو دوستوں تک پہنچے, ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے, ہم جو اولاد تک پہنچے, ہم جو سسرال تک پہنچے, ہم جہاں بھی پہنچے, اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے. یہ پہلی درسگاہ ہے. میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے, میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی, لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ. میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے, تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے, میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے. اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا. میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں, میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے. ہم نا مطلب وہ نئے رنگ, نئے انداز, نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں, اور نوے نا یار بنائیے. میں نہیں جے کو آکھنا, اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آکھ چھڑے ہے. یہ تو سکیل لفظ ہے, صوفیاء سکیل جملے استعمال نہیں کرتے, تو سکیل ہے لفظ. یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا. بندہ نالائق کہہ دے, بیوقوف کہہ دے, تھوڑا سا نا لفظ قابو میں, لیکن کمینہ کہنا. لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نا یار بنائیے ایویں وانگ. او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں, محبت ہوئی ہو. اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام, معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا. اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں, اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں, تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے. حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو. وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے, اور بڑی سمجھنے والی بات ہے. بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں, تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا. فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں, دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں, لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے, اے سی کے نیچے سویا ہے, اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے, اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے, یہ پہرے داری کر رہا ہے, اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا. کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا. تو راتی جاگے تے شیخ صدامے, راتی تے جاگ دے کتے تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہ چھڑ دے. وہ 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے ہیں, اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار. لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں, اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے, لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی. راتی جاگے تو شیخ صدامے, راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہ چھڑ دے. پاویں مارو 100 جتے, ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہو من ستے. اے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا, دنے جا رکھاں وچ ستے. تیتھوں اتے اٹھ بلیا, چل یار منا لے, نہیں تو پھر بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ
بولے آ چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے جنہاں تنام وچ عشق نہ رچیا, کتے او نہ تھی چنگے. اور ویکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. اپنی زندگی میں کچھ مزاج شکر والا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو. اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو, اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے. پھر اس کے لیے دعا کرو, اپنے محسنوں کا شکریہ